السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مرید ناشقین چاہنے والوں، آپ سب کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے آج 17 رمضان ہے، اسلام کی سب سے پہلی جو جنگ بدر جو فتح ہوئی، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے آپ سب کو دونوں جہاں کی عزتیں، نعمتیں، برکتیں، رحمتوں کہ اللہ پاک برکتوں سے نواز دعا ہے۔ اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کا ایک نورانی منظر آپ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھیں، اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے قدم بوسی سلامی پیش کیا۔ اللہ آپ کی دامنوں میں راحت و سکون عطا کرے، ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ آئے یہاں کا ایک منظر آپ بھی نظر ڈالیں۔ قال اللہ تعالی قرآن مجید قرآن حمید بشان عظمت حبیب الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں۔ گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اور عائشہ کی جس شرف کو بھی ملحوظ رکھ، عائشہ کے اس شرف کو بھی ملحوظ رکھ۔ اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ۔ آج کا یہ یوم جنگ بدر کے شہداء اور جنگ بدر کے فاتحین سے مذکور ہے، اور وفات ام المومنین جناب صدیقہ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا وارضاء عنہا سے مذکور ہے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ کی قرآن مجید کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اللہ رب العزت واضح انداز میں، کھلے انداز میں بے شمار مقامات پر اہل بدر کی توصیف و تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، مگر وہیں اہل بدر کی حالات کو بھی جائزہ دلاتا نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس وقت پر مدد کی ہے اے اہل بدر جب تم بے سر و سامانی کے حالات میں تھے، تم تمانگر نہیں تھے، تم کوئی پہلوان یا رستم زمان نہیں تھے، فقر و فاقہ کی حالتوں میں تھے، ہجرت کی ضرورتیں کاٹی تھی، بعثت کے بعد سب کی زندگی میں آنے والی دشواریاں تم پر اتری، ہجرت کی ضرورت کے بعد جو معاملات در پیش آئے ان کو بھی تم نے دیکھا۔ اب حال یہ ہے کہ تم بالکل بے سر و سامان ہو، بے سر و سامانی اس قدر ہے کہ وہ 1000 کا لشکر ہے اور تم 313 کا لشکر، 3 گنا لشکر تم سے زیادہ ہے، اور اس حال میں زیادہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور ان کی عدد کہیں زیادہ ہے، تمہارے ہاتھوں میں صرف 2-3 تلواریں ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں تو کھجور کی چھال ہے، اور تمہارے پیٹ کمر سے چپکے ہوئے ہیں بھوکے اور فاقہ کشی میں، مگر ان کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، آج کے دور میں میزائل ہیں، ایٹامک بم ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، سیاسی جبر ہے، فرعون کی سلطنت ہے، یہ جبر قانون ہے، یہ دشواریاں، یہ ستم گری ہے،
یہ اہل صفا یہ مہاجرین انصار کا طبقہ وہ مدعو کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ یہ دنیاوی سر و سامانی اگر مومن ہو تو تمہارے قدموں میں ہے، اگر مسلمان ہو فاتقوا اللہ واتقوا الرسول، اگر اطاعت رسول اور تقوی پروردگار حاصل ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ کی نصرت تمہارے پاس آئے گی اور اس حال میں آئے گی کہ تم اس وقت سر و سامان ہوگے۔ یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی جس نے رہتی دنیا تک نقشہ کیا کہ مسلمانوں ظاہری متاع اور مال پر نظر نہ رکھنا، نظر اللہ کی ذات پر اور رسول کی اطاعت پر رکھنا، اور یہی محور ہے فلاح و فوز کا، اور اسی پر چل کر تمہیں کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ اور دیکھنے میں آتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ تمہارے اوپر اب بھی فرشتے گردوں سے نازل ہو سکتے ہیں، قطار اندر قطار اب بھی قطاروں کی قطار نازل ہوگی، اور کفار و مشرکین کی آنکھوں سے اوجھل ہوگی، لیکن وہ ان کو ایسا ماریں گے کہ ان کی تلواریں ختم ہو جائیں گی، ان کا وجود ختم ہو جائے گا اور وہ شکست ہوتا جنگ سے لوٹے گی۔ مختصر سبق ہے، تبرکن کی محفل ہے، اور یہ میرے ذاتی احساسات بھی ہیں اس میں شامل، اور یہ بدر کا واقعہ اس دور میں پھر سے زندہ ہونے کو ہے اور زندہ ہو کر رہے گا۔ بدر کا منظر تو تیار ہے، بدر رچنے والوں کا انتظار ہے، بدر کا منظر تو تیار ہے، بدر رچنے والوں کا انتظار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں فقط اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اپنے منہ سے مصطفیٰ نہ لیتے تھے نام عائشہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی بعد خدیجہ الکبریٰ حضرت عائشہ صدیقہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں جو بھی حدیث شریف بخاری میں طویل حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اس حالت میں بھی وحی نازل ہوئی ہے، بخاری کی حدیث ہے، شان عائشہ ہے، اور یہ بڑی شان و عظمت کی بات ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، مجھ پر بڑی اس حال میں نازل ہوتی تھی جب میں لحاظ عائشہ میں بھی ہوتا تھا، اور یہ عظمت سوائے عائشہ کے کسی دوسری بیوی کو حاصل نہیں، یہ عظمت تم میں سوائے عائشہ کو کسی حق کو حاصل نہیں۔ اس سے بڑی بات، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا تقویٰ اور طہارت کا کہ جس کے شان میں پورے سورہ نور النور نازل ہوئی ہو، جس کی تزکیہ اور طہارت میں جس کے اوپر عفت لگا ہو، تہمت لگی ہو، اس کے خلاف میں پوری حضرت عائشہ کی شان میں ان کی تزکیہ اور طہارت میں آیت نازل ہوئی، اور ہم مومنین کی وہ ماں ہیں، اور ہم مومنین کے لیے وہ سرمایہ دین ہے۔ اور ایک بات میں اس شاہ کے اہل بیت کو نظر کرتا چلوں کہ شاید آپ نے کسی سے پہلے بھی سنی ہو، عاشقین اہل بیت اور تابعہ مودت اہل بیت رکھنے والے حضرت عائشہ صدیقہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی ذاکرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ سب سے زیادہ اوصاف اور فضائل و مناقب صحیحین میں اور صحافتہ میں اور دیگر کتب حدیث میں جو حضرت حضرات اہل بیت اور بالخصوص سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان میں مروی ہوئے، اس کی راوی اصل حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ اگر واقعے میں ان کے درمیان کوئی غل، کوئی بنا، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی علامت اس طرح کی نشانی ہوتی کہ ان کے درمیان معاملات مناسب اچھے نہ ہوتے، تو سب سے زیادہ پڑھنے والے فضائل حضرت فاطمہ کی شان میں جناب صدیقہ نے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو
اصحاب بدر کے اور صحابہ حمیدہ سے نوازے آمین آمین اور وہ شجاعت سے نوازے، وہ فقر و فاقہ کشی کی صعوبتوں کو سیر کرنے سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ مولائے کائنات جو کہ فاتح خیبر ہیں، جنہوں نے اکیلے 70 میں سے 35 کو شہید کیا ہے، آدھا صحابہ نے اور آدھا اکیلا مولائے کائنات بے شک بے شک بے شک بدر کے نقشے کو رچا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں سادات کو بھی اللہ تعالیٰ کو مولائے کائنات کی پور عزمی اور جرأت عطا فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کھڑے ہو جائیں آپ۔